اچھا سر جی، آج کے سیشن کا ایک بہت اہم سوال ہے شادی کے متعلق کہ والدین کو اپنے بچوں کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ یہ تو خیر بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بھی تیار ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ یقین جب اس بارے میں اتنے ڈھیر ساری احادیث، قرآن مجید کی آیات اور سیانے لوگوں کے اقوال موجود ہیں کہ اس موضوع کے اوپر کچھ کہنا اب عجیب سا لگتا ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ والدین کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایسا ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں یا لیٹ کیوں کر رہے ہیں شادیاں۔ اتنے ڈھیر سارے یہ یعنی متس موجود ہیں، خاندانی میں کرنی ہے، لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر کرنی ہے، اور لڑکی اتنی پڑھ لکھ جائے پھر کرنی ہے۔ اس ساری باتوں کے نتیجے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان اس والد والدہ کا خود ہو رہا ہے مجموعی طور پہ میں اگر بات کروں۔ یعنی ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ نے بھی یونیورسٹی کا ماحول دیکھا ہوگا، وہاں پہ جو ماحول ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ چلیں ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا کہ بھئی کو ایجوکیشن ہے، اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کو تو ہم تبدیل کر سکتے ہیں نا کہ بچے جب بلوغت کی عمر میں پہنچیں تو ہم ان کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دے دیں۔ جب ان کے ان جذبات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں، وہ خود تو نہیں نا پیدا کیے انہوں نے، وہ اللہ نے ان کے اندر پیدا کیے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں، اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس کو خود ہماری کوشش نے ہی بھڑکا دیا ان جذبات کو۔ جو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو اس کے سامنے ٹی وی کی سکرین ہے، جو اس کے اوپر سوشل میڈیا ہے، جو یہ ساری چیزوں نے اس کی یا جتنی اس کی پروڈکٹس ہیں اس میڈیا کی، اس نے اس کے جذبات کو دوچا کر دیا، بھڑکا دیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بے روی کی صورت میں نکلے گا۔ جب پانی کے پاس کوئی پراپر راستہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کبھی زگ زیگ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے۔ یعنی نہر ہوتی ہے نا، تو نہر ایک پراپر راستے سے ایسے چلتی رہتی ہے، وہ جہاں تک اس کو نہر بنانے والے لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں جاتی ہے۔ دریا ہے تو دریا سارا، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کا تو کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں جو اس پروسیس میں شامل ہی نہیں تھے، ایسے بیسک یا جو اس کو یعنی اس غلطی میں شامل نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں مطلب اس کے اوپر زیادہ دلائل کی بجائے اس کے اوپر ایمفسائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی آپ کے بچے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دیں۔ صحیح۔ اس کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اس کے اخروی بھی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدوں میں سے ایک یہ فائدہ، ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جن کی جب 16-17 سال کی عمر میں شادی ہوئی، وہ خود جب 34-35 کی ہوئی تو ان کے بچے بھی ان کے جتنے تھے۔ یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے دوستوں میں ایسے ہیں جو والد اور بیٹا خود ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ حساب لگائیں، اس بندے کے لیے یہ فخر کا بھی مقام ہے نا۔ بالکل ایسی اس بندے کی عزت محفوظ ہے۔ وہ جہاں پہ اگر اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، بھائی بھی ہو تو عزت محفوظ ہوتی ہے، لیکن بیٹے سے زیادہ والد کی عزت کون محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اگر وہ ایک ٹیم میں کھیل رہے ہیں، گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، تو سب کو پتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اوپر نیچے نہیں کرنی ہم نے، اس لیے کہ اور والد کی عزت کو وہ زیادہ محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے یہ دنیاوی فائدہ ہو گئے اس کے، آپ خود ابھی کما رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی کما رہی ہے، آپ کی اولاد بھی کما، اپنے پیروں پہ وہ کھڑے ہو گئے جس آپ اس میں تھے خواہش میں، آپ کے یعنی بڑھاپے کا سہارا بننے کی وجہ وہ آپ کے جوانی کا ہی سہارا بن گئے۔ ایسے ہی اور پھر ان کی غلطیوں کے لیے، ان کی غلطیوں کے پیچھے آپ کے کھڑے ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی اولاد جوان ہوئی ہے، اللہ نہ کرے ان سے کوئی بزنس میں یہ اس طرح سے کوئی غلطی ہوگی، آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں سوائے دعاؤں کے۔ لیکن اگر آپ خود جوان ہیں، آپ خود 40 سال کے ہیں، آپ خود 35 سال کے ہیں، اور آپ کے بچے بھی 17-18 سال کے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح، آپ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ کا بچہ کو غلطی کرے، آپ اس غلطی کو سدھار سکیں۔ ایسی بات آپ کے پاس گنجائش موجود ہے کہ آپ کا بچہ کو کام کرنے لگے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس انرجی ہے، آپ جا کے اس کام کے ویئر اباؤٹس کو چیک کریں۔ وہ یونیورسٹی کا داخلہ ہی ہو جی، بے شک بالکل کس یونیورسٹی میں میں نے بچے کو داخل کرانا ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آپ بوڑھے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے کسی رشتہ دار سے پوچھیں گے، وہ پتہ نہیں کیسے بتائے آپ کو۔ لیکن اگر آپ جوان ہیں، آپ خود یونیورسٹی چلے جائیں گے، آپ ماحول دیکھنے چلے جائیں گے، آپ اساتذہ سے ملنے چلے جائیں گے، آپ اس کے ڈسپلن کو دیکھیں گے، آپ اس کے جو ہے وہ آگے اس کے پراسپیکٹس کو دیکھیں گے۔ اس ساری پلاننگ آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ کی انرجی ہے تو۔ انرجی کب ہوگی؟ بوڑھے ہوتے نہیں، جوان ہوں گے۔ سو 1 2 3 4 5 7 10 فائدے ہیں اور بے شمار، اور اس کے مقابلے میں جو نقصانات ہیں دیر سے شادی کے وہ بے شمار ہیں، اور بے روی ان میں سے مین ہے جو ہم سب کو نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے جھگڑے، ہاں جی، یہ بڑے نقصانات ہیں۔ پھر ہمارے جو یعنی ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ برائی ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ جہیز کے متعلق ہے کہ بھئی بیٹیاں جو ہے وہ ایسے بیٹھی رہتی ہیں۔ اب اگر اس بات کو اگر ہم جلدی شادی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ایک، اگر آپ بیٹے والے ہیں تو آپ کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہونا ہے۔ 4 روٹیاں پکنی تھی، 5 پکنی ہیں، ایک پلیٹ اور چاہیے، اور ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں، آپ کا کچھ نہیں لگنا، لیکن جہیز کے مطالبے جناب اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں خرابی ہے معاشرے کے لیے، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو سکتی ہے اس ارلی ایج میں۔ جی ہاں،
اس کے نتیجے میں یعنی نہ کرنے کے نتیجے میں خرابیاں خرابیاں اور کرنے کے نتیجے میں فائدے ہی فائدے. اس لیے اس بات کے اوپر زور, اس کے فوائد تو بہت ہیں, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس پہ زور دیں کہ ایسے کیا جائے, زور دینے کی ضرورت, اس لیے میں زور دے رہا ہوں. میں خود ایسے یعنی کہ فیملیز کو جانتا ہوں جن کے بچوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم نے شادی کرنی ہے اور فلان جگہ پہ کرنی ہے, تو انجھٹ پر سے کر دی. اچھا یہ بھی ایک بڑی خاندان والوں نے کہا کہ ابھی آپ یعنی کہ تھوڑا سا صبر نے کہا کہ نہیں, بیٹے نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں نے یہاں پہ کرنی ہے اور اب وہ یعنی کہ اپنا سسٹم چلا سکتا ہے, تو مجھے اس میں دیر کرنے کا کیا فائدہ. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرے تو وہ جس برائی میں مبتلا ہوگا اس کا ذمہ دار والد ہے, اس کے گھر والے والدین ہیں. اب یہ حدیث شریف ہے. اب اس کی روشنی میں آپ ذرا اپنا جائزہ لیں. اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی کہ بچہ اگر کہہ دے کہ بھائی میں نے فلان جگہ پہ شادی کرنی ہے تو اس کو کم لوگ برا سمجھتے ہیں, باقی لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی بچے کی مرضی ہے, ایسے خوش خوش ہیں. اگر بیٹی کہہ دے تو سارے گھر میں جو ہے وہ فوتگی ہو جاتی ہے. ایسی بات بالکل. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حضور نے بھیجا تھا شادی کا یا حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اور اگر حضور نے اس کو مائنڈ نہیں کیا اور شادی کی وہاں پہ اور اس کو برا نہیں سمجھا, اور تاریخ میں یہ واقعہ مشہور یعنی مرتب ہے, سارا موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. ایسی بالکل اولاد کی مرضی ہونی, یعنی یہ ہے کہ حیا کے طور پہ وہ آپ کو والدہ کے ذریعے سے یہ اس طرح سے بتائیں, تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. یہ پہلے سے ناجائز تعلقات نہ ہوں اور پسند کا اظہار, بس وہ پسند کا اظہار بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ہاں والد کے طور پہ, والدہ کے طور پہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح چھان پٹک کے بالکل آپ اس کے ویئر اباؤٹس معلوم کریں, اور ویئر اباؤٹس کو معلوم کرنے کے بعد آپ اس کے اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر آپ اسے سمجھائیں, دلیل کے ساتھ قائل کریں اسے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس وقت اس پہ جو اوپینین میکرز ہیں نا, علماء ہیں یا جو عوامی نمائندے ہیں یا جو کسی بھی حیثیت میں قوم کو لیڈ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس میں ان پٹ دیں اور مثال بن کے بھی اس معاملے کو لیڈ کریں اور زور دیں کہ ایسا ہونا چاہیے, جلدی شادی اور جہیز کے بغیر شادی اور سادگی سے شادی.